معزز سامعین، جس وقت اور جس گھڑی کا انتظار تھا وہ وقت آ ہی گیا ہے۔ آپ حضرات دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیت جلوہ افروز ہے جو امت کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ شاید کچھ حضرات واقف نہ ہوں، لیکن جو قریب ہیں وہ بہت قریب سے جانتے ہیں کہ حضرت کا جب سے سفر ہے مستقل حضرت کا بیان ہو رہا ہے، صبح، دوپہر، شام، مغرب بعد۔ چونکہ حضرت، میرا گمان ہے کہ حضرت کافی تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ حضرات کی نظریں اور آپ حضرات کی چاہت اگر یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ لگی رہی تو انشاءاللہ یہ نظریں حضرت کے اندر قوت پیدا کر دیں گی۔ میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کے دلوں کو منور کریں۔ اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ حضرت جیسے ہی آئیں گے بچوں کے کچھ انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین نظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، عزیزان ملت، سچائی کو تسلیم کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ اور سچائی کی بنیادی بات یہ ہے کہ اسے ماننا پڑے گا۔ سچائی کو ایکسپٹ کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ طریقے اس کے مختلف ہیں کہ سچائی کو آپ عزت کے ساتھ مان لیجیے، یہ پہلا آپشن ہے۔
ورنہ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ کو ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا، بچ نہیں سکتے، فرار نہیں ہو سکتے۔ جیسے جو خدا کا انکار کرے مرنا تو اسے بھی پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا کا انکار کیا تو موت سے بچ گیا۔ اگر انکار خدا پر موت منسوخ ہو جاتی تو لینن زندہ رہتا، کارل زندہ رہتا، مارکس زندہ رہتا، اسٹالن زندہ رہتا، لیکن ان کا زندہ رہنا تو دور کی بات، ان کے نظریات تک زندہ نہیں ہے، ان کی فلسفی تک زندہ نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی سے ان کے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے انقلاب آئے، یا تو وہ انقلاب حق کا علم بردار رہا، حق کا پرچارک رہا، یا حق کے لبادے کو اوڑھ کر فتنوں کی پرورش کرتا رہا۔ جیسے آپ کو بہت سارے یزید مل جائیں گے جو لباس بایزید میں گھومتے ہیں، جن کا ڈریس اپ، جن کے لباس تو ایسے کہ جیسے یہ وقت کا قطب ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان و اسلام کا دشمن ہے۔ عزیزان ملت، نور اور میک اپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میک اپ آرٹیفیشل کریم کے ذریعے سے ٹیمپرری طور پر چہرے کو پینٹنگ کی جاتی ہے، اور نور وہ ہے جو قلب کا ایمان بولتا ہے تو بلال جیسا کالا بھی جنت کے حور سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ سچائی کو عزت کے ساتھ مانیے، ورنہ ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا۔ دنیا میں جتنے انقلاب آئے، اسلام میں ایک انقلاب ہے، لیکن آپ اسلامی انقلاب اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے انقلابات ہیں ان کو چھوڑ کر آپ دنیا میں مجھے ایک انقلابی تاریخ نہیں دکھا سکتے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے بھائیوں کے درمیان اور ایک واسطے سے اپنی بہنوں کے درمیان، کہ دنیا میں اسلام اور دین اور اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر جتنے انقلاب آئے ہیں، ان انقلاب میں اگر کسی کو کچلا گیا ہے تو وہ انسانیت کی بیٹی عورتوں کو کچلا گیا ہے۔ جتنے دنیا میں فتوحات ہوئے ہیں، جیت ہوئی ہے، اس میں عورتوں کو تباہ کیا گیا ہے، عورتوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ آج ملک شام کی عورتوں کو کس طرح سے ان کی آبرو فروشی کرنے پر ان کو مجبور کیا گیا۔ عراق کی عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں، فلسطین کی عورتوں پر یا تو عورت پر ظلم ہوا ہے یا بچوں پر ظلم ہوا ہے۔ دنیا کی تمام تاریخوں کو آپ اٹھا لیجیے، تمام تاریخیں، آج فتنوں کی باتیں لوگ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ریولیشن لا رہے ہیں، ریولیشن نہیں لا رہے ہیں، آپ ٹینشن لا رہے ہیں، کہتے صاحب ہم تو انقلاب لا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد کاری سے باہر آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ کوئی ریولیوشن نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے جو انقلاب کی شکل میں آ رہا ہے، انقلاب کی شکل میں آ رہا ہے۔ دنیا کی تمام تاریخوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ کے پس منظر میں جو ظلم چھپا ہے، اس ظلم کے چکی کے نیچے کوئی ماں سسک رہی ہے، کوئی بہن سسک رہی ہے، کوئی بیٹی تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں پر ظلم کا سلسلہ ہر دور میں دراز رہا، ہر دور میں دراز رہا۔ عورتوں کو لوگوں نے لیبارٹری بنایا، عورتوں کو لوگوں نے تجربے گاہ بنایا، عورتوں کو لوگوں نے اپنے نیچ پن اور گندے پن کے لیے استعمال کیا، عورتوں کو ہر اعتبار سے لوگوں نے استعمال کیا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو ادھیکار ملنا چاہیے، ادھیکار ملنا چاہیے۔ میں پوچھوں تم سے، امریکہ میں ووٹ دینے کا حق تم نے کب دیا؟ کب دیا؟ اب دیا جا کر تم نے۔
پہلے تم نے بھی نہیں دیا تھا. خود ہمارے ملک میں جو 5000 سال پرانی جو روایت ہے، میں ویدوں کی بات نہیں کرتا، رگ وید، شام وید، یجروید، اتھروید، اس میں پوتر باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر پٹوں نے، اس سے ہٹ کر خاص ایک طبقہ اپر کاسٹ جو یہودی ڈی این اے سے آیا ہوا ہے، ان لوگوں نے عورتوں کے بارے میں کیا نظریہ قائم کیا کہ عورت پاپی ہے، عورت ملیچ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، عورت ملیچ ہے. عورت اگر پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے پیدا ہوتی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ماں حوا اور حوا کی بیٹیوں، وہ ہماری بہنوں یاد کرو، ایک زمانہ تھا جب بیوہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ صبح میں کسی کو اپنی شکل دکھا سکے. ایک زمانہ تھا جب بیٹی محفل میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. ایک زمانہ تھا. اور آج بھی ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے نا، وواہ کے اٹوٹ بندھن، شادی کر بیٹی کو بھیج دیا اور دکشنا دے دیا، کنیا دان دے دیا، تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ مر سکتی ہے، باپ کی بیٹی دوبارہ نہیں بن سکتی ہے. عزیزان ملت، ذرائع سے موقع پر جب زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، جب زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، اسلام ایک انقلاب آتا ہے اور انقلاب آ کے بتاتا ہے کہ اے روح زمین کے سرماؤ، اے دانشورو، تم جس بیوہ کو ملیچ اور منحوس سمجھتے ہو، خدا کا پیغمبر اپنی جوانی میں اسی بیوہ سے نکاح کر دنیا کو پیغام بتا دیتے ہیں کہ بیوہ سسکنے کے لیے نہیں بلکہ سہاگن بننے کے لیے ہے. اسلامی تاریخ نے جو موڑ لیا. لیکن آج افسوس کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس ہتھیار کا استعمال کیا گیا وہ اسی ہتھیار کا استعمال کیا گیا، یعنی جن عورتوں کو سب سے زیادہ آزادی اور حقوق اسلام نے دیے، انہی عورتوں کا حوالہ دے کر اسلام کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سمجھیے. دیکھیے، گندے لوگ، برے لوگ، گندے اور برے لوگوں کی پہچان بتا رہا ہوں. گندے اور برے اور ذلیل لوگ اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے نیکیوں کو رسوا کرتا ہے. نیچ لوگ پاک لوگوں کو بدنام کرتا ہے. عزت لٹانے والی عورت محلے کے دیندار اور ایماندار لڑکیوں پر الزام لگاتی ہے، بدنام کرتی ہے، کیونکہ گناہ کے پاس چادر نہیں ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. اسی لیے گندگی خود کو چھپانے کے لیے نیکیوں کا سہارا لیتی ہے. اچھے لوگوں کو بدنام کرنا، اللہ والوں کو بدنام کرنا، یہ کس کی فطرت ہے؟ یہ گندے اور نیچ لوگوں کی فطرت ہے جو اپنے گناہ اور ذلت کو چھپانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتا ہے. جیسے ظلم، بہت سارے ملکوں میں ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ چوروں کو بچانے کے لیے شریفوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، قاتلوں کو بچانے کے لیے بے گناہوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے. یہ ظلم ہے. اسی طرح مسلمان عورتوں کو اور دنیا کی عورتوں کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس پیغام دینے میں اربوں خربوں روپے کا خرچ ہے، اربوں خربوں روپے، وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت کو برابری کا درجہ نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. یہ برابری نہیں تو کیا ہے؟ یہ برابری نہیں تو کیا ہے؟ عزیزان ملت، برابری اور ہے، ذمہ داری اور ہے. دیکھو، برابری اور ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ برابری اور ذمہ داری، آفس کا کلرک اور آفس کا مینیجر، بحیثیت میں انسان دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ جی، برابری دونوں میں ہے مگر ذمہ داری میں فرق ہے. ذمہ داری ہے الگ الگ. قرآن کریم نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ کے نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آوارہ نہیں چھوڑا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑا، ایک پر دوسرے کو امیر مقرر فرما دیا. یہ نظام ہے تاکہ جڑے رہو، ایک دوسرے سے جڑے رہو. فیملی لائف کیوں کہتے ہیں فیملی لائف؟ آج کل تو
فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے یہ نشانہ کہاں ہے؟ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہر ایک پر اللہ نے امیر مقرر کیا، ایک پر دوسرے کو امیر رکھا تاکہ تم ایک دوسرے سے کٹوڑے. اسی لیے مسلمان مردوں پہ اور عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی جہاں سہولت ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، امام کے ساتھ رہو، جڑے رہو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، الگ مت ہو جاؤ. کہتے ہیں سپریشن، پرائیویسی. اب پرائیویسی کیا ہے؟ ایک موبائل لے کر کمرے میں داخل ہو جائے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب پرائیویسی کہاں ہے؟ یہ اسلام کے اندر جو جمعیت ہے، یہ دونوں ہاتھ ہمارے ہیں. دائیں ہاتھ بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا، بائیں ہاتھ بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو سونپ دی. اس کو امیر بنایا. یہ دونوں کاندھے پر اللہ کے فرشتے ہیں، ایک طرف کرامن کاتبین ہے دونوں بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں پر، بائیں والے پر دائیں والے کو امیر مقرر کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے یاد و مددگار نہیں چھوڑا. اسی طرح فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا سردار ہے، مرد عورتوں کا سردار ہے. مطلب یہ سردار کے ذمہ ہے کہ تمام سہولت فراہم کرے. کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ عورت کے لیے. مرد سہولت فراہم کرے عورت کے لیے، کیونکہ مرد سردار ہے. سردار ظلم نہیں کرتا، سردار رحم کرتا ہے. سردار ظلم نہیں کرتا، سردار رحم کرتا ہے. سردار نفرت نہیں، سردار محبت کیا کرتا ہے. فرمایا عورتوں پر تم رحم کرو. ایک عورت کا جو مقام اسلام نے ڈیفائن کیا اور عورت کو جو حیثیت اسلام نے دی، وہ حیثیت کیا دی؟ قرآن کریم کے اندر مردوں کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے. کوئی سورۃ الرجال ہے میں قرآن میں؟ جی ہے سورۃ الرجال، مگر پورے قرآن میں عورتوں کے لیے اللہ نے سورہ رکھا سورہ نساء. اللہ نے ان کو ایک مرتبہ دیا کہ دیکھو عورت اتنی پاکیزہ مخلوق ہے کہ قرآن کریم میں ان کا سورہ ان کے نام پہ سورہ نساء ایک ان کے نام پہ اور دوسرا عورت کے ایک مخصوص نام پہ سورہ مریم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی عظمت و پاکیزگی کو بیان کیا. سورہ نور کے اندر قیامت تک لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ماں عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کی بہادری کو اللہ نے ظاہر کیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے ذمہ داری اور برابری میں فرق ہے. ذمہ داری، عورت بہادر بھی ہے اور بعض دفعہ تو اتنی بہادر ہے کہ مرد سے زیادہ بہادر ہے. بچے کی پرورش میں ماں کی بہادری کا مقابلہ دنیا کے سارے مرد مل کر نہیں کر سکتے. آسان ہے، ایک گھنٹہ گود میں لے کر ٹہل جاؤ تو اپنے دادا یاد آ جاتے، اور وہ بیچاری رات میں خود گیلے پر سو کر بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے. یہ قربانی، یہ بہادری کوئی مرد کر سکتا ہے؟ کار کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پہ جو مزاج اللہ نے دیا ہے، عمومی طور پہ بہادری میں بھی بعض جگہوں پہ ان کا مقابلہ نہیں ہے. یہ جو نازک کہتے ہیں، یہ فطری نسوانی کنڈیشن آف انفراسٹرکچر آف باڈی کی بنیاد پر، تاکہ ان کو سنبھال کر رکھو. نازک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیلا نہ چھل سکے. وہ نواب ماجد علی شاہ ہوا کرتے تھے، گلاب کی پتی سے ہاتھ چھل گئے، کیلے کے چھلکے سے چھینکیں آ گئی. بھائی کوئی چھینکنا بھی مت، اب تو ایئرپورٹ میں کوئی چھینکتا ہے تو ڈاکٹر آ جاتے ہیں پیچھے سے، کہتے ہیں کرونا وائرس. میں نے دیکھا کہ عورت اور مرد بھی اپنے چہرے کو ڈھانکے ہوئے. میں نے کہا بھائی اسلام نے تو صرف عورتوں ہی کو کہا تھا، تم لوگوں نے کیوں شروع کر دیا؟ کہا یہ کرونا. میں نے کہا مت رونا، بند کرو رونا. اگر ہماری بہنیں نقاب میں رہے گی تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اپنی اوقات میں رہے گی، انشاءاللہ اپنی اوقات میں رہے گی. ہم نے ہی اپنے میراث کو چھوڑا ہے بھائی، ہم نے ہی میراث کو چھوڑا ہے. ورنہ ہماری میراث کا مقابلہ نواب ماجد علی شاہ نواب تھے، نواب ٹل تھے، نواب ٹل 300 بیگمات تھی ان کی. خیر گھبرائی نے کرشن جی کی اس سے زیادہ تھی. کبھی کبھی گھر تک چھوڑ کے آنا پڑتا ہے لوگوں کو.
رات میں سوئے ہوئے تھے، اچانک ایک ناک صاحب نے درشن دیا. نواب صاحب نے دیکھا، بیگم اٹھائی، نواب صاحب کی تو پسینے چھوٹنے لگے. نواب صاحب نے بیگم سے کہا، بیگم کسی مرد کو بلاؤ. رات کے 2 بجے وہ کون بدنصیب مرد ہوگا جو باہر ٹہل رہا ہوگا؟ یہ ممرہ ہے کیا جہاں 3 بجے تک لوگ ٹہلتے رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں. بیگم نے کہا کوئی نہیں. کہا ہے کوئی مرد نہیں. کہا کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد بیگم نے کہا، حضور عالی جان آپ بھی تو مرد ہیں. کہا لا حول، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں بھی مرد ہوں. ظاہر ہے جب اتنی عورتوں کے بیچ میں رہے گا تو اپنی ادائیں تو بھول ہی جائے گا. بعض لوگ تو مردانہ لباس میں بھی زنانہ ادائیں کرتے پھرتے رہتے ہیں. ادائیں زنانہ ہوتی، لباس مردانہ ہوتا ہے. اپنی اسٹریٹجی، اسلام نے ایک اسٹریٹجی مقرر کیا ہے، ایک کنڈیشن رکھا ہے، ایک باڈی انفراسٹرکچر رکھا ہے، ایک اسٹائل آف وے آف لائف اللہ نے مقرر کی ہے. اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ اپنے سیکس کو چینج کروا رہے ہیں. تم جتنا بھی چینج کر لو، لیکن یاد رکھو تم زندگی بھر یہی کہلاؤ گے کہ پہلے تم وہ تھی اب یہ ہوئی، یا یہ کہلاؤ گے کہ پہلے وہ تم تھے آج یہ ہو گئی. پہلے کی چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا. اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پہلے وہ تھا، میں پہلے یہ تھا. یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اسلام نے، پہلے آپ اندازہ فرما لیجیے کہ اسلام نے عورتوں کا معیار کیا مقرر کیا. دیکھیے ابھی تو خیر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. کچھ لوگوں نے کیس کر دیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے دیا جائے. خیر ان کی نیت کیا آپ سمجھ ہی رہے ہیں، بڑی خطرناک نیت ہے. لیکن میں بنیادی طور پر اپنے سب آپ سے بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عورتوں کی تربیت کا نظام گھروں میں نہیں ہے. دیکھیں ماننے میں کوئی دو رائے نہیں، میں بالکل صاف کر رہا ہوں. دیندار لوگوں کے گھروں میں بھی بیٹیوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی. دینداروں کی بات کرتا ہوں. اپنے آپ کو چند لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اچھا رکھیں، لیکن عمومی طور پر گھروں میں عورتوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے. کوئی انتظام نہیں. مزید یہ کہ بعض گھروں میں ٹی وی لگے رکھتی ہے. اب مرد دکان میں، عورت سارا دن سیریل میں ہمیں جاتی. اور اب ٹی وی کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ٹی وی کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ایک چھوٹا سا ڈبہ آ گیا ہے جو جیب میں فتنہ مچاتا رہتا ہے. وہ فتنہ مچاتا ہے کہ مت پوچھیے. اب تو موبائل کا ایسا مرض ہو گیا ہے واٹس ایپ چیک کرنے کا کہ میں بعض دفعہ مسجدوں میں نماز پڑھ کر دیکھتا ہوں کس طرح پھرتے ہی لوگ موبائل نکالتے ہیں کہ قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں آیا. ایسا لگتا ہے جیسے واٹس ایپ سے میسج آئے جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی. یہ مرض. اب تو ہم بعض بہنوں کو بھی دیکھتے ہیں بیچاری سڑکوں پہ جاتی ہے تو موبائل ہی سے آئینے کا کام لے لیتی ہے اور وہیں پہ بیچاری سڑکوں پہ استفادہ کرتی ہوئی جاتی ہے. تربیت کی کمی ہے. یہ تربیت کی کمی. گھروں میں تربیت ہے نہیں، مسجدوں میں ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. انتظام نہیں. اب ہونا چاہیے. میں اختلاف سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں آپ کو. اور آج اگر آپ نے سلیقے سے نہیں کر لیا تو کل وہی بابری مسجد والا حال ہوگا. فیصلہ سنا لیا جائے گا. اب 500 سال کا کاغذ دکھا کر جب ہم مسجد نہیں لے سکے تو 70 سال کا کاغذ دکھا کر ان کو کیا ثابت کریں گے ہندوستانی کون ہے؟ 3 طلاق والا حال ہوگا، ٹرپل طلاق والا. اس لیے ہماری مسجدوں میں شاندار انتظام ہو ہماری بہنوں کے لیے جو دین سیکھے جو جمعے کا خطاب سنے. ان کو محروم نہ کیجیے. ہاں اگر گھروں میں اچھا انتظام ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ہمارے گھروں میں تو انتظام ہے ہی نہیں. پہلے مائیں، دادیاں، نانیاں یہ دین سکھایا کرتی تھی. پہلے ہماری دادیاں اور بوڑھی پرانی خواتین گھروں میں باریک کپڑوں کے دوپٹے نہیں ہوتی تھی کہ سر کے بال نظر آئیں گے. آج تو اس سے پتلے کپڑوں کی لڑکیاں شلوار پہن کر سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں. اور دادی نانیوں کا حال مت پوچھیے، ان کا تو اور برا حال ہو گیا ہے اس وقت. اللہ کی پناہ. تو دین کہاں سیکھیں گی ہماری بیٹیاں؟ کالجوں میں دین نہیں ہے، اسکولوں میں دین نہیں ہے. اور معاف کیجیے گا، مسلمان تو اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیم گاہ بناتا ہی نہیں ہے، تو یہ ریسٹورنٹ بناتا ہے، بریانی کی دکان بناتا ہے. مسلمان کے پاس کیا ہے؟ آپ پورے ممبرا میں دیکھ لیجیے اسکول کتنے اور ہوٹل کتنے ہیں. آپ دیکھ لیجیے. میں تو بالکل ایک لائن سے کہہ رہا ہوں. اور یہ ہمارا جینیٹک پرابلم ہے. شاہجہاں نے تاج محل بنائی تھی اور گوروں نے اسی وقت آکسفورڈ یونیورسٹی بنایا تھا. جس وقت شاہجہاں تاج محل بنا رہا تھا اسی وقت یہ گورے آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے. تاج محل بنانے والی قوم آج اپنی
شہریت کا ثبوت دینے کے لیے مارے مارے پھر رہی ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی بنانے والی قوم پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے. آج بھی ہمارے پاس پیسے آتے ہیں. زمزم بریانی، مکہ کباب، مدینہ پراٹھا، مینا سلاد، یعنی پورے اسلام کو کھانے کا ڈش بنا دیا. پورے اسلام کو کھانے کا ڈش بنا دیا. تو جب پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے تو کرسچن کے اسکول میں جاتے ہیں، مارواڑی کے اسکول میں جاتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے اسکول بنایا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی ایسا ادارہ ہے؟ اگر ہے تو آپ ہمارے بات کے مستحق ہیں کہ جہاں آپ کی بیٹیاں 4 سال کی عمر میں داخل ہو اور 20 سال 18 سال تک پڑھے اور 20 سال تک پڑھے اس اسکول میں جہاں وہ نرسری سے لے کر کلاس 10 کرے اور کلاس 10 کرتے کرتے نازلہ اور حفظ قرآن اور عالمیت مکمل کر لے اور اس کے بعد وہ +1 2 کرتے کرتے پورے اسلام کو سیکھ لے. ہماری بیٹیاں نیٹ کا ایگزام دے، IIT کرے، ڈاکٹر بنے اور ساتھ میں حافظ اور عالمہ ہو. الحمدللہ. سوچئے پھر وہ ایک خیال آئے گا کہ تمہاری بیٹیوں کے گود میں پلنے والا بچہ وقت کا سر ہوتی ویسی ہوگا، ایوبی ہوگا، محمد بن قاسم ہوگا. سنو، پروٹیکشن ماں کے گود سے ہوتا ہے. ہم نے ماں تیار نہیں کیا تو اولاد کہاں سے تیار ہوگی؟ خالی برقع پہنا دیا دبئی کا برانڈڈ ہے، کویت کا. اب تو برقعے بھی ایسے ہیں کہ اس کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے. اب تو بھائی برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اندر دین نہیں ہے. اوپر کالا برقع ہے اور اندر دین نہیں ہے. اگر اندر دین ہو تو اوپر میں ٹاٹ کی چادر بھی آپ کو ڈھانپ لیا کرتی ہے. اور اصل تو چادر ہے. اسلام میں برقع تھوڑی ہے بڑی سی چادر لپیٹ دو جس سے تمہارا جسم چھپ جائے. یہ ہے اصل. برقعے تو سہولت کے لیے آگے، آسانیوں کے لیے آگے. عزیزان ملت، عورتوں کی تعلیم کا نظام. آج ہماری چھوٹی بیٹیاں جو 2 سال سے تربیت ہوتی ہے ان کی، تب جا کے وہ 20 سال میں ایک وقت کی رابعہ بصریہ ہوتی ہے. تب جا کے وہ بایزید بستانی کی ماں بننے کے قابل ہوتی ہے. تب جا کے وہ حسن بصری کی بہن بننے کے قابل ہوتی ہے. اس کی تربیت یہاں سے کی جاتی ہے اور اس کا انتظام یہ قصور حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارے سرماؤں کا ہے جنہوں نے کروڑ روپے سے عمارتیں بنا لی، بلڈنگ بنا لی. آج ہمارے انٹیریئر ڈیکوریشن کے نام پہ ایک ایک گھروں میں 20 لاکھ روپے کے ڈیکوریشن ہو رہے ہیں. مسلمانوں، نسلیں بچاؤ، نسلیں بچاؤ. یاد رکھو، اگر تمہیں 6 مہینے میں نفع چاہیے تو کھیتی کر لو. 1 سال میں نفع چاہیے، 10 سال میں نفع چاہیے تو تم درخت لگا دو. اور اگر تمہیں اپنی قوم تیار کرنی ہے تو 1000 سالوں کے لیے ادارے بناؤ، ادارے بناؤ، ادارے بناؤ. اگر دکان کھولو گے تمہارا گھر چلے گا، کارخانے کھولو گے خاندان چلے گا. ادارے بناؤ پوری قوم چلے گی انشاءاللہ. آج ہمارے پاس ادارے معیاری آئیڈیالوجیکل ادارے نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بچیاں ایک بہترین سٹیزن بن کر باہر نکلے. اور ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. اس قوم کے مالداروں کو اس تعلق سے جواب دینا پڑے گا. ہماری بیٹیوں کا ایمان اس طرح بچے گا، ہماری بیٹیوں کی بہادری اس طرح بچے گی. مسلم عورتوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. شاہین باغ میں سپریم کورٹ کے وکیل جب پہنچے، ہماری بیٹیوں نے، بہنوں نے جب بات کی تو وہ وکیل رونے لگا اور وکیل کہتا ہے، او مسلم بیٹیاں، ہمارے بیٹے بڑے کالجوں میں پڑھتے ہیں مگر تم سے اچھی بات نہیں کر سکتے، تم سے اچھی بات نہیں کر سکتے. یہ ہمارے حفاظ، یہ جو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ارے یہ تو انقلاب ہے. انقلاب بھائی، یہ تو لوگوں نے ظلم کیا، ان کو قرآن خوانی ایک کمپنی بنا کر چھوڑ دیا ہے. یہ تو انقلاب ہے. جس کے سینے میں قرآن ہو دنیا کے سارے دستور کو وہ انگلی میں رکھے گا انشاءاللہ. ہم نے موقع ہی نہیں دیا بچوں کو کبھی آگے بڑھنے کا. بچوں کو آگے، بس یہ مدرسوں کے تعلیم یافتہ بچوں کو جب مدرسے سے تربیت دے کر یونیورسٹی اور کالج میں آپ بھیجیں گے تو یاد رکھیے 20 سال کے بعد آپ کے سپریم کورٹ کا ٹاپ لائر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا. ٹاپ ایڈوکیٹ، ٹاپ جج آپ کے مظاہری اور قاسمی اور ندوی ہوں گے انشاءاللہ. مگر آج سنو، صرف تعلیم یافتہ مت بننا، تربیت یافتہ بننا. تربیت کے بغیر جو تعلیم آتی ہے وہ چنگیز خان بنا دیتی ہے لوگوں کو. چنگیز خان بنا دیتی ہے. تربیت بہت ضروری ہے. کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لینا، کیونکہ برہنہ علم کو
اگر لباس عزت کوئی چیز عطا کرتی ہے تو اہل اللہ کی صحبت عطا کرتی ہے. ورنہ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں تاریخ کے اوراق میں بڑے بڑے اہل علم کو دیکھے ہیں جو کپڑے اتار کے بھاگ رہے ہیں. بڑے بڑے اہل علم کو دیکھا ہے ہم نے, بڑے بڑے اہل قلم کو دیکھا ہے ہم نے, اور دیکھ رہا ہوں میں آج بھی. لیکن یاد رکھیے فتنہ ہی فتنہ ہے. کیوں؟ کسی اللہ والے کی نظر نہیں پڑی بھائی. اہل نظر سے جب ملو گے تب نظر بنے گی. گاڑی کی ریپیئرنگ گاڑی کے کارخانے میں ہوتی ہے, لڈو کی دکان میں نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ گاڑی کے کارخانے میں جاؤ تو گاڑی بنے گی, اللہ والوں کے پاس جب بیٹھو گے تو دل بنے گا. اس لیے جتنی بھی صلاحیت ہو اور جتنا بھی بڑا عالم ہو, اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تو چنگیز ہے وہ. چنگیز ہی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, تاریخ میں بڑے بڑے گزرے. ایک نام لے لیتا ہوں آپ لوگوں کی استدلال کے لیے. ابو الفیض فیضی کا کون عالم نام نہیں جانتا؟ ابو الفیض فیضی دو بھائی تھے, بہت بڑا عالم اکبر کے زمانے میں. اتنا بڑا عالم کہ بغیر نقطے والے حرف, غیر منقوط جس کو کہتے ہیں. اچھا بغیر نقطے والے حرف کتنے بتائیے؟ الف ہے, بالی, تالی, ثانی, جیمنی, ہا. الف کے بعد ہا, پھر خانی, پھر دال لے سکتے زال نہیں کیونکہ زال کے اوپر ایک نقطہ ہے, پھر را لے سکتے زانی کیونکہ زا کے اوپر ایک نقطہ ہے, چھوٹی سین لے سکتے, بڑی شین نہیں لے سکتے کیونکہ نقطہ ہے, صاد لیں گے زود نہیں لیں گے چونکہ نقطہ ہے, تا لیں گے زود نہیں لیں گے چونکہ نقطہ ہے, چھوٹی کاف لیں گے بڑی کاف نہیں لے سکتے, نون نہیں لے سکتے, میم لے سکتے, لام لے سکتے ہیں. یعنی جتنے نقطے والے ہیں ان سب کو نکال کر اتنا بڑا عالم تھا فیضی, اتنا بڑا عالم تھا کہ بغیر نقطے والے حروف کو جمع کر فارسی زبان میں پورے قرآن کی تفسیر کی. آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا عالم. اور وہی زمانہ تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرحد شریف میں لڑے ہوئے ہیں, مگر حضرت مجدد الفسانی کی صحبت اختیار رہی تھی تو اتنا بڑا عالم گمراہ ہوا, اور اکبر کو اسی نے گمراہ کیا کہ اسلام کے مقابلے میں دین الہی برپا کر دو. جس دین الہی میں نعوذ باللہ شراب پینے کی اجازت تھی اور سود لینے کی اجازت تھی, یہ کسی اور نے نہیں کیا تھا, غیر تربیت یافتہ چائنیز مولوی نے کیا تھا. آج بھی ایسے لوگوں کی بھرمار ہے, ایسے لوگوں کی بھرمار ہے. آر ایس ایس کی تھنک ٹینک جہاں بیٹھتی ہے ان کے دفتر دلی میں, جہاں اسلام کے خلاف ریسرچ ہوتا ہے, وہاں آپ کے بیسیوں مولوی مدرسے کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ کے مدرسے کے فارغین مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو آر ایس ایس کی نوکری کر رہے ہیں, 80,000 70,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہماری قوم نے ان کو پیسے نہیں دیا تو ہم یہاں آ گئے. منحوس ہو تم, لعنت ہے تم پر, لعنت ہے تم پر. قوم نے پیسے نہیں دیے تو تم پیسے کے لیے بول رہے تھے. اللہ کے دین. لیکن یہی بات ہے کہ ہر شخص کے مقدر میں وارث انبیاء بننا کہاں ہے بھائی, وارث انبیاء بننا کہاں ہے ہر شخص کے. یہ جتنے منحوس لوگ ہیں سب چھٹ گئے, اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آستین کے سانپ کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوا کرتا ہے. جو سانپ تھا وہ پھپڑانے لگا, بلبلانے لگا کہ صاحب ڈائریکٹ انہوں نے ہم پر ہاتھ ڈال دیا. میں ایک ایک سپولے کو پہچان رہا ہوں اس وقت. یاد رکھو دنیا میں ایک بھی مولوی اگر زندہ نہیں رہا تو بھی خدا کی قسم اسلام اپنی شان کے ساتھ زندہ رہے گا. جس کو نہیں مانتا ہے نہ مانے. یہ بات دنیا کی تمام طاقتوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کو بچانے کے خوف سے ہم شریعت سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. یاد رکھنا ایک سنت سے ہم پیچھے نہیں رکھنے والے. کوئی لمبی ٹوپی پہن کر آ جائے گا کسی کی دلالی میں اور ہم کو حکمتیں سمجھائے گا, ہم تمہاری حکمتوں کو تمہاری تدبیروں کو جوتیوں کے نوک پہ رکھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں, ایک انچ پیچھے ہٹنے کا سوال ہے. ارے کیا ہوگا, نہیں ہوگا نا, یا تو زمین کے اوپر رہیں گے یا زمین کے نیچے رہیں گے. اچھا اس سے زیادہ کچھ ہونے والا ہے بولو بھائی, یا اوپر رہیں گے یا نیچے رہیں گے. نیچے تو سبھی کو جانا ہے. کوئی مار کر آپ بتا دے جو نہیں جانا ہے, بتا دے, دکھا دے سرٹیفکیٹ, اس کو نہیں مرنا ہے. اس لیے عزیزان ملت زندگی کے لیے بزدل مت بننا, اور زندگی کو بچانے کے لیے اسلام فروش مت بننا. کیونکہ جتنا بھی اپنے آپ کو بچا لو نا, لوگ کہتے ہیں نا
بچ بچ مر کے بچاؤ. لوگ کہتے ہیں مر کے بچاؤ. میں کہتا ہوں بچ کے مر جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں صاحب موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں. میں نے کہا موت نے منہ ہی نہیں کھولا تھا ورنہ آج تک کوئی نکل کر آیا نہیں ہے. کوئی واپس نہیں لوٹنا ہے ابھی تک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اس لیے عزیزان ملت تربیت بہت ضروری ہے. ہمارے مدرسے ہمارے تعلیمی ادارے ایسے ہو جہاں سے ہم بیٹیاں تیار کریں. نظم میں ہم پڑھتے رابع بصریہ تیار کریں گے. تقریروں میں ہم کہتے ہیں وہ خدیجہ کی بیٹیاں. لیکن کہاں ہے بیٹیاں؟ اپنی بیٹی کی شادی میں ڈی جے بجواتے ہو. تو جس ماں باپ کی شادی میں ڈی جے بجے گا اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ٹک ٹاک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایسی بات ہے وہیں سے ٹک کرتا ہوا ہے. اور آج کل ہم لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور اپنی نیند کو پوری کرنے کے لیے. اب اتنی خودغرضی آ گئی ہے کہ نیند کو پوری کرنے کے لیے کیونکہ رات بھر بلا بجے جگے رہتے ہیں موبائل پہ. رات کی نیند کو برباد مت کرو میری قوم کے لوگوں. یہ رات کی نیند بہت قیمتی ہے. عشاء کے بعد سونا سیکھ لو. صبح میں جاگنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. صبح میں جاگنا سیکھ جاؤ گے. جو قوم صبح جاگتی ہے اس کا مقدر جاگتا ہے. کم از کم سورج نکلنے تک تو جاگے. رات میں بلا وجہ جگنے کا مزاج ہمارے نوجوانوں کا بن گیا. بلا بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے سڑک چھاپ چائے کی دکان کو آباد کیے ہوئے. ایک سے ایک گفتگو چل رہی ہے. نہ تمہاری جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے نہ ہم اور تم ہمیشہ رہنے والے. جانے کی تیاری کرو اور اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرو. راتوں میں وقت کو ضائع کرنا بند کرو. مورخین نے لکھا ہے حجاج ابن یوسف کا زمانہ سب سے بدترین زمانہ تھا ظلم کے لحاظ سے. حجاج ابن یوسف بڑا سفاک گزرا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے پھانسی پہ لٹکا دیا. بڑے صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کو پھانسی پہ لٹکا دیا. اتنا بڑا ذلیل اور کلیل و سفاک تھا حجاج ابن یوسف. مگر مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بھی 7 سال کی لڑکیوں کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اللہ اب تو 60 سال کے بڑوں کو فجر کی نماز نصیب ہو جائے تو اللہ کی مہربانی. اب راتوں میں رونے کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ کو منانا چھوڑ دیا. اسی لیے جب دعا میں کہتے ہیں نا اللہ حالات دیکھ تو اوپر سے آواز آتی کم بخت اپنے اعمال دیکھ ادھر دیکھ. مصروف تھا فیس بک میں, مصروف تھا واٹس ایپ میں, مصروف تھا چیٹنگ میں, اور جب بڑی تھپڑ تو کہتا حالات دیکھ. سر کے بال رکھو گے یہودیوں جیسا, لڈو کھاؤ گے صحابیوں جیسا. ارے بال جب یہودی کا ہے تو جوتا بھی یہودی کا ہی کھانا پڑے گا. آج مسلمانوں کے بچوں کے سر کے بال ذرا دیکھ لیجیے کس کٹنگ میں رکھ رہے ہیں. والد صاحب حاجی صاحب ہے, دیندار ہے, بیٹا سامنے کھڑا ہے تو دشواری ہوتی ہے. کانوں میں بالیاں لٹکی ہوئی, لگتا ہے مسلمان بچہ ہے. جس قوم کی تم پیروی کرو گے اس قوم کی نحوست بھی تم کو مقدر ہوگی. اس قوم کی حج دیکھ لیجیے. آج ہمارے نوجوانوں کو تربیت دیجیے. نماز پڑھنے جاتے ہیں ماشاءاللہ مسجدوں میں, اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. بھائی نماز میں خیال تو کرو. اتنی ٹائٹ جینس پہن کر تم آتے ہو, شارٹ ویسٹ کی, وہ بھی اتنی شارٹ ویسٹ کہ جب سجدے پہ جاتا ہے تو ننگا ہو جاتا ہے. آپ بتائیے سطر کھول رہے تمہارا نماز ہوگی, تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی خراب ہو جائے گی. اپنے آپ پر بھی رحم کرو, دوسروں پر بھی رحم کرو. پھٹی ہوئی جن سے پہن کر آ رہے ہیں, اگر اتنی غریبی ہو گئی تو نام لکھوا دو, رمضان آ رہا ہے زکات پہ تمہارا خیال رکھا جائے گا. زکات دینے میں خیال رکھا ہے. جہاں تہاں سے کپڑے پھٹے ہوئے. پہلے سنا اور بزرگان دین اللہ والے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے کپڑے پیمن لگا کر پہنتے تھے پہلے. اب تو اللہ کا شکر بڑی خوشحالی آ گئی الحمدللہ. اب تو ہمارے مولوی لوگ بھی بڑے اسٹینڈرڈ ہو گئے ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا تھا ایک ملک میں جلسے کے لیے, تو وہاں مدد علماء نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا تھا. ماشاءاللہ کہا سر ہیلی کاپٹر سے چلیے. تو ہم نے کہا مجھے ہیلی کاپٹر سے زیادہ خوشی آپ کی خوشحالی کا ہے. ایک مولوی جب مالدار ہوتا ہے تو قوم کے کاندھے سے چندہ مانگنے والے کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے میں اپنے علماء کا خیال رکھوں. پہلے سنہا اکابرین بزرگان دین جو پیمنٹ لگا کے کپڑے پہنتے تھے,
دنیا مذاق اڑانے دی کہ مولوی کا مطلب ہے فقیر، بھکاری، پیمن لگا ہوا. تم نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے تم پر ایسی لعنت برسائی کہ تمہاری جوان بیٹیاں پھٹی ہوئے کپڑے پہن کے ٹہل رہی ہیں. یہ نحوست آئی تم لوگوں پر. کیا اچھے اچھے گھروں کی بچیاں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ان بہنوں کو لوگوں کہو بھائی اتنی غریبی آ گئی کہ باپ کے ابا کے پاس آپ کو جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اللہ میرا غرض کرے ان فیشن ڈیزائنروں کا. کم وقت روزانہ کپڑے کم کر رہے ہیں، پیسے بڑھا رہے ہیں. قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کپڑے گھٹتے چلے جا رہے ہیں. پہلے بازو غائب کیا تھا، سنا آستین غائب کر دیا. اب کیا غائب کرو گے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو کانسپریسی ہے وہ سمجھیے، اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ سمجھیے. ایسے ہی نہیں کم کپڑوں میں عورتوں کو لایا جا رہا ہے. یہ بغاوت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس کا پس منظر یہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں نا ایک دجال آنے والا ہے. معلوم ہے کہ دجال آنے والا ہے. کنفرم ہے نا، ہر نبی نے کہا دجال آنے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے زمانے میں نہیں آئے گا. ان کو پتا تھا کہ ان کے زمانے میں نہیں آئے گا، پھر انہوں نے پناہ کیوں مانگی؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ میں پہلے سے پناہ مانگ رہا ہوں. جس انسان کی زندگی میں جو فتنہ ہے وہ اس زمانے کا دجالی فتنہ ہے. مین دجال تو بعد میں آئے گا. ہمارے زمانے میں جو فتنہ ہے وہ دجالی فتنہ ہے. دجال جب آئے گا تو دجال کی جو فوج ہوگی وہ بے رحم ہوگی، بے غیرت ہوگی، بے حیا ہوگی. اس کے سینے میں ہڈیاں ہوگی مگر دل نہیں ہوگا، شکل القلب ہوگا. اب تو دجال کی فوج کے لیے آدمی چاہیے. وہ آدمی کہاں سے چاہیے؟ بے رحم. تو بے رحم کہاں سے چاہیے؟ تو بے رحم وہ لوگ بے رحم ہوں گے جو اپنے صحیح باپ کی اولاد نہیں ہوگی. اس یعنی کریش لینڈنگ کہہ رہے آپ جن کو، وہ بچے جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. یورپ میں بچے بھرمار ہو گئے، بھرمار ہو چکے. اب تو یورپ کے بعض ملکوں میں جو اسکول کے فارم آ رہے ہیں اس میں باپ کے نام لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اما جان انٹرنیشنل فری ہے. باپ کے نام کی کالم فری، کوئی جگہ نہیں ہے بنا باپ کے بچے ہو سکتے ہیں وہاں پہ. ایسے بچوں کو جمع کیے جا رہے ہیں دجال کی فوج کے لیے. امام مہدی علیہ السلام اس سے پہلے تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ان کی فوج میں ایمان والے ہوں گے اور ایمان والا حلالی اولاد ہوگا، ناجائز اولاد نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ حلالی دیکھو یاد رکھنا، بچے پیدا کرنے کے لیے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کو حلالی بنانے کے لیے نکاح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام نے نکاح کو اہمیت قرار دی. اب دیکھیے دنیا کیسے کیسے آگے بڑھ رہی ہے. ادھر وہ تیاری کر رہے، ادھر ہم لوگوں کو بھی تو تیاری کرنی چاہیے انشاءاللہ. اگر حرام کا پروڈکشن بڑھایا جا رہا ہے تو حلال کے پروڈکشن کو بھی سیو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یورپ کی ماؤں کی تو ایسی بدقسمتی ہو گئی ہے، ایسی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ یورپ کی مائیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو آیا پالتی ہے، نرس پالتی ہے، نوکرانی پالتی ہے. اور مائیں کس کو پالتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتے کے بچوں کو پالتی ہے، ٹامی کو پالتی ہے. مائیں کتے کے بچوں کو پال رہی ہے. اب تو ویسٹرن کنٹریز میں کتے کے فیشن ڈریسز کی دکانیں کھولی شروع. جب کتے کا کوٹ ملتا ہے، پینٹ ملتا ہے، ٹائی ملتی ہے. اب کتے کی صاحب بن کر گھوم رہے ہیں، ٹائی وغیرہ لگا کر، ٹائی وغیرہ لگا کر. کتے پورے سوٹ بوٹ میں ہیں اور ابا کی بیٹی سمندر کے کنارے ننگی لیٹی ہوئی ہے. جو پہلے جانور تھا وہ انسان بن گیا، جو پہلے انسان تھا وہ کتا بن گیا. کیسے کیسے قریب آ رہی قیامت اور کس طرح سے عورتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. دنیا میں تمام جگہوں پر عورتوں کو ڈال دیا گیا، ریسپشن سے لے کر ایئر ہوسٹس تک. اچھا ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بڑی خوش خندہ پیشانی سے چائے دیتی ہے، بڑی خندہ پیشانی سے پانی دیتی ہے. آپ پیکٹ میں تھوک کر رکھ دیجیے، وہ خندہ پیشانی سے مسکراتی ہوئی لے جاتی ہے. اپنے گھر میں ماں باپ کی خدمت کرنے میں شرماتی ہے، باہر جو ہے نوکرانی بن کر ٹھیک بڑے خوش ہو جاتی ہے. عورتوں کو باہر رکھ دیا گیا، ایڈورٹائزمنٹ کی انڈسٹری میں عورتوں کو رکھ دیا گیا. دنیا کی ہر جگہ، حتیٰ کہ بار میں شراب پلانے پر بھی عورتوں کو مقرر کر دیا گیا، بیٹیوں کو نوز باللہ. عزیزان ملت،
یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں حلال رشتوں کی اہمیت اور حفاظت اور افادیت اسلام نے بیان کی، اور اسلام نے کہا قیامت تک رشتہ حلال کی بنیاد پر رہے گا انشاءاللہ۔ کس کی بنیاد پر رہے گا؟ حلال کی بنیاد پر رشتہ رہے گا۔ ہمارے دیش میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے، اگنی کے پھیرے لگا کر، منتر پڑھ کر، مذہبی طور پہ، مگر شادی ہوتی ہے۔ بھاگنا وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک کے سپریم کورٹ نے فیصلے سنا دیے کہ صاحب اڈلٹریز جو ہے اڈلٹریزم لیگل ہے، ریونجنیشن مطلب ساتھ میں لوگ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حرام چیزوں کو فروغ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو ناپاک کیا جا سکے، اور اسلام نے کہا قیامت تک مسلمان حلال سے بنا رہے گا اور رشتوں سے بنا رہے گا۔ اس لیے اسلام نے فیملی ریلیشن کو بڑی امپورٹنس دی ہے، بڑی امپورٹنس فیملی ریلیشن، اور فیملی ریلیشن جنت سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ حضرت حوا پیدا کی گئی، عورت میں حضرت حوا پیدا کی گئی۔ مسلمانوں بتاؤ، حوا ماں بنا، پہلے ماں بنی یا بیوی بنی؟ پہلے بیوی بنی، بیوی ماں دنیا میں پہلے نہیں آئی، پہلے بیوی دنیا میں آئی، کیونکہ رشتہ حلال بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بیوی جا کر ماں بنتی ہے۔ یہ حلال کے رشتے کی اہمیت اللہ نے دی۔ حضرت حوا کو جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح فرمایا اور کہا حوا پہلے بیوی بنے گی، آدم تمہارے لیے حلال بنے گی، اس کے بعد حلال بچوں کی ماں بنے گی۔ جب تک نکاح نہ ہو، ایک بچے کو کون سا رشتہ ملتا ہے؟ دادا دادی نانا نانی ملتے کہ نہیں ملتے؟ دادا دادی اور نانا نانی کیسے ملتے؟ ماں اور باپ کے نکاح کے بعد ہی تو ملتے۔ ماں اور باپ کے جب نکاح ہوتے ہیں تو باپ کی طرف سے جو رشتہ ملتا ہے وہ دادا نانی، دادا دادی، پھوپھا پھوپھی، چچا چچی، اور پھر ماں کی طرف سے جو رشتے ملتے ہیں وہ نانا نانی، خالہ خالو، ماما مامی۔ یہ سارے رشتے بچوں کو کیسے ملتے ہیں؟ سسرال، دادیال، نانیال، ان تمام رشتوں کا تعلق نکاح سے ہے، اور دنیا میں اس وقت نکاح کو پوری طریقے سے مٹایا جا رہا ہے کہ زنا کر لو، نکاح مت کرو، لیو ان ریلیشن میں رہ جاؤ، نکاح مت کرو، ہوٹلوں میں گندگی کے ساتھ زندگی گزار لو، نکاح مت کرو، کیونکہ نکاح میں تم بد جاؤ گے۔ یہ کہا گیا کہ نکاح میں تم بد جاؤ گے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب نکاح کر کر تم کسی لڑکی کو لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کی برکت بھی تمہارے گھر کے اندر بھیجتا ہے۔ اپنے گھروں میں حلال رشتوں کی پرورش کیجیے، اور یہ تب ممکن ہے جب عورتوں کو بے حیائی سے بچا جائے۔ بے حیائی سے بچنا کتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کیونکہ اس سے پھر اولادیں آگے جو بڑھتی ہے وہ حیادار ماں کی اولادیں کچھ اور ہوتی ہے، بے حیا ماں باپ کی اولادیں کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اور ہماری بہنیں اس بات کی فکر کریں کہ اب اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کی حقانیت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے، اور آپ بھی کھڑی ہو جائیں۔ ایک مرد اکیلا اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت بھی اسلام کی سپاہی ہے، اور عورت بھی اسلام کی قلعہ ہے، اور عورت اتنی بہادر ہے کہ اگر وقت آیا فرعون جیسے ظالم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں بات کرنے کی، تو وقت کے ظالم سے سب سے پہلے جو ٹکرائی تھی وہ حضرت آسیہ ایک عورت ہی تو تھی، ایک عورت ہی تو تھی جس نے وقت کی بادشاہ کو خیرات کی۔ حضرت آسیہ چاہتی تو فرعون کی بیوی تھی، محل ان کے پاس تھا، دولت ان کے پاس تھی، جاگیر ان کے پاس تھی، حکمرانی ان کے پاس تھی، مگر حضرت آسیہ نے خدا کی محبت کو اپنایا، حضرت موسیٰ کو گود لیا، اور وقت کے ظالم و جابر فرعون کے ساتھ بغاوت کر کر ایسا بغاوت کہ فرعون نے آپ کے جسم کے جوڑ جوڑ میں کانٹی ٹھکوا دی تھی۔ مگر نہیں، عزیزان ملت، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرو۔ جن لوگوں میں بری عادتیں ہیں وہ کہتے ہیں عادت چھوٹتی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی گاڑی بغیر بریک کی نہیں ہوتی، جس گاڑی میں ایکسیلیٹر ہے اس میں بریک ضرور ہے۔ جو گاڑی چلتی ہے وہ گاڑی رک سکتی کہ نہیں رک سکتی؟ بتاؤ بھائی، رک سکتی نہیں رک سکتی؟ جس آدمی میں گناہ کرنے کی سکت ہے اللہ نے اس کو توبہ کرنے کی بھی خوبی سے نوازا ہے۔ اپنی خوبی کو استعمال کیجئے نا۔ جس آدمی میں برائی کی طرف جانے کی قوت ہے، برائی سے بچنے کے لیے اللہ نے اسے قوت دی ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوت نہیں ہے. ہاں اس نے اس قوت کو استعمال نہیں کیا. اب اگر کوئی بریک نہ لگے, ایکسیلیٹر دباتا چلا جائے, ایکسیلیٹر دباتا ہی چلا جائے اور بریک بالکل نہ لگائے تو پھر یہ اس کی غلطی ہے نا. ہندوستان پاکستان افغانستان ہوتے ہوئے سیدھا پاکستان جائے گا, یہ اس کے اپنے پرابلم ہے. اس نے اپنے بریک کا استعمال نہیں کیا, اس لیے اپنی قوت ارادی کا استعمال کیجیے. قوت ارادی کا اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کیجیے کہ بدلا کیسے جائے گا. اور بدلنے کا مطلب نہیں دوسروں کو بدلنے کی فکر نہ کیجیے, خود کو بدلنے کی فکر کیجیے. آج کل ہم لوگ دوسروں کی بڑی فکر کرتے ہیں. کہا حاجی صاحب یہ زمین آپ مجھے دے دیجیے, اللہ آپ کو جنت دے گا. کیوں آپ کو جنت نہیں چاہیے؟ اپنے لیے جنت نہیں مانگتا ہے, اپنے لیے عمرہ کی لینڈ مانگتا ہے. کہتا ہے اللہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اچھا ہم جنت میں رہے گا, آپ کہاں رہیے گا؟ کہا ہم تو یہی کہیں رہ جائیں گے چائے کی دکان میں. نہیں, اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کیجیے. اور بدلنے کی فکر انقلابی طور پر اپنے اندر کہ نہیں, اب سے ہمارا ارادہ جب پکا ہو جائے کہ ہم ایک سچے مسلمان اور ایماندار بھارت کا ناگرک بن کر رہیں گے انشاءاللہ. ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی, ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ گھریلو جتنے جھگڑے ہیں آپ چاہیں تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ چاہیں. لیکن چونکہ آپ تلوار لے کے کھڑی رہتی ہے اس لیے شوہر کی ہمت نہیں پڑتی ہے. اگر ہماری بہنیں چاہ لیں انشاءاللہ تو خاندان کا سارا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا, 1 منٹ میں انشاءاللہ. اور جو بہن خاندان کے جھگڑوں کو ختم کر کے شوہر کو اس کے گھر والوں سے محبت اور تعلقات کرنے میں مدد کرے گی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گی, انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گی. ہماری بہنیں اس طرح گھروں کو جوڑے. آپسی نا اتفاقی کی وجہ سے ہم لوگ کے پیسے برباد ہوتے ہیں, انرجی برباد ہوتی ہے, سرمایہ برباد ہو رہا ہے, کھانے میں پیسے جا رہے ہیں, کوٹ میں پیسے جا رہے ہیں. مسلمانوں آپسی نا اتفاقی کو دور کیجئے, کریں گے انشاءاللہ. اور مسلکی نا اتفاقی کو بھی دور کیجئے. مسلک اپنی جگہ پر ہے, ہم سب اپنی جگہ پر ہیں. جس کا قبلہ ایک ہے, جس کا کعبہ ایک ہے, جس کا خدا ایک ہے, جس کا رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کا قرآن ایک ہے, جو کلمہ رسول کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری نظر میں مسلمان ہے, میرا بھائی ہے, اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا ہم کے لیے حلال سمجھتے ہیں. اچھا مسلک کے معاملے میں بھی لوگ بڑے سیلفش ہیں. خدا کے گھر میں لکھ دیتے ہیں فلانے مسلک کی مسجد ہے, اپنے ہوٹل کے باہر نہیں لکھتے فلانے مسلک کی مسجد ہوٹل ہے. لکھو نا فلانے مسلک کا ہوٹل ہے یا دوسرے مسلک کے آنے کا بنا ہے, کہ نہیں دھندا خراب ہو جائے گا. ایمان خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, دھندا چوپٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے دکانوں کے باہر لگا دو, اپنے ہوٹلوں کے باہر لگا دو, اپنے بس میں ڈال دو میرا بس یہ مسلک کی ہے, دوسرے مسلک والی نہ چلے. پیسہ لیتے وقت سب ایک ہو جاتے ہیں, کلمہ پڑھتے وقت الگ الگ ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ مسجدیں جب بنتی ہے تو خدا کے نام پر بنتی, بنتی کہ نہیں بنتی؟ کہا چندہ دیجیے اللہ کا گھر بن رہا ہے, بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ کبھی کہا فلانے مسلک کا گھر بن رہا ہے؟ مسجدیں بناتے وقت خدا کے نام پر بناتے ہیں اور مسلک کے نام پر توڑ دیا کرتے ہیں. مسلک اپنی جگہ پر ہے, مسلکوں کو رکھتے ہوئے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیجیے. اور میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیے, اور اس دیش کے رہنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی عزت کیجیے اور ان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیے, کیونکہ قصور ہمارا ہے کہ وہ 3 کروڑ خداؤں کو تو پوجنے لگے, ہمارے رہتے ہوئے ہم نے ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا. قیامت کے دن کیا جواب دیجیے اگر پوچھ لیا گیا کہ تم نے ایک خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا ان سے؟ پھنسے گے کہ نہیں پھنسے گے؟ اس لیے آئیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے دلت, مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی سارے دھرموں میں بھائیوں میں آپسی بھائی چارگی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ پر پوری امت مسلمہ کو, ہماری اور آپ کی آل و اولاد اور نسلوں کو ایمان, عافیت, سلامتی, خیر اور خوشحالی کے ساتھ, اچھی صحت کے ساتھ, عزت و عافیت و سلامتی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر وضو سے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ 9:45 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. بیٹھ جائیں. اللهم آمین. دعا کرا دیں. الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روڈ پر کوئی نہ جائے، ابھی مذکورات نکلنی ہیں، اس لیے ان کے